آیت نمبر 148 148 سیقول ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شریک کیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا ہم شریک نہ کرتے، ہم شریک نہ بناتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، یعنی کہ نہ ہی ہمارے باپ دادا شریک بناتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، حرام قرار دیتے، من شیئن کسی قسم کی چیز کو، کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح، کذبا جٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے حل کیا، عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کسی قسم کا کوئی علم، فتخرجوہ کہ تم اس کو نکالو، اس کو ظاہر کرو، لنا ہمارے لیے، ان تتبعونا ان نافیہ ہے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے الا، ان کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں، تتبعونا تم پیروی کرتے، پیچھے چلتے، الا الظن مگر کس کے؟ گمان کے، علم نہیں تمہارے پاس، گمان ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم الا مگر تخرصون اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ مشرکین کے پاس کیا عذر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ہے کہ اگر ہمارے یہ اعمال غلط ہیں تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے؟ ہم کئی جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ کوئی عذاب نہیں بھیجتا، اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، تو پتہ چلا کہ ہمارا ان جانوروں کو حرام قرار دینا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اور اللہ ہماری اس عمل پہ راضی ہے، خوش ہے۔ ایسے ہی جن بزرگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کا سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے ہماری؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے دے رہا ہے، پتہ چلا اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، پتہ چلا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ ہمیں یہ کام کرنے نہ دیتا۔ تو انہوں نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو دلیل بنا لیا، کس چیز کی؟ اللہ کے راضی ہونے کی۔ ذرا میری بات دھیان سے سننی آپ نے، انہوں نے اللہ کے ارادے کو، اللہ کی مشیت کو دلیل بنا لیا اللہ کے راضی ہونے کی۔ اگر یہ دلیل تسلیم کر لی جائے پھر تو دنیا کے سارے انسان بہت اچھے انسان ہیں، وہ کہیں گے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ نے کرنے دیا تو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے۔ بدکاری کرنے والا کہے گا بدکاری کرنا میرا عمل بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کرنے دیا، اس کا مطلب اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ کسی کے پلاٹ پہ، کسی کی گاڑی پہ قبضہ کرنے والا، کسی کو قتل کرنے والا کہے گا کہ میرا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، اللہ اس پہ راضی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کرنے دیا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ تو اللہ کے ارادے اور مشیت کو دلیل بنانا بالکل غلط ہے، اور یہ مشرکین کا کام ہے۔ آج کے کسی مسلمان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی یہ دلیل ٹھیک تھی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی راضی ہونے میں فرق ہے۔ اللہ کی مشیت میں، اللہ کی راضی ہونے میں فرق ہے۔ اللہ نے، اللہ کن کاموں پہ راضی ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی اقوام کو کئی کاموں سے روکتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں پہ اللہ راضی نہیں تھا، لیکن وہ قومیں وہ کام کرتی رہی۔ تو مشیت اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی حرکت اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی انسان کوئی کام کرنے میں اللہ کو عاجز بے بس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو نیک اعمال کرنے کی یا برائیاں کرنے کی کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قدرت دی ہے۔ تو انسان جو کام کرتا ہے ان میں سے کئی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کئی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن سارے کام اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اپنے اپنے رسولوں کو، مشیت کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی تقدیر کو دلیل بنا کر جھٹلاتے رہے اور کہتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اللہ ہمارے اعمال پہ راضی ہے، اس لیے اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے دلیل بنائے رکھا حتیٰ ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ ان پہ ہمارا عذاب آیا۔ تو یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین مکہ کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو اور تقدیر کو دلیل بناتا ہے اللہ کی راضی ہونے کی، تو یہ دلیل وہ دلیل ہے جو پیش کیا کرتے تھے نبیوں کے مخالفین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے بدبخت۔ تو یہ دلیل پیش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، ایسی دلیل پیش کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے تو اس کو باہر نکالو، سامنے لے کر آؤ۔ یہ بات جو تم نے پہلے کی کوئی علم نہیں ہے، یہ فضول بات ہے، غلط بات ہے۔ کوئی علم تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سامنے لے کر آؤ، جس سے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ واقعی راضی ہے تمہارے شرک پہ اور راضی ہے تمہاری یہ حرکت پہ کہ تم ان جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو جن کو اللہ نے حلال کیا۔ ان تتبعون الا الظن، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنے خیالات کی اور اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو اور اٹکل پچو لگاتے ہو، علم تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔